اور یہی وہ مارک ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ابلیس کا مکالمہ بھی مذکور ہے، اور ابلیس نے ابو جہل کا اس وقت کیسے ساتھ دیا۔ ابو جہل آپ کو بتایا تھا کہ وہ واحد تھا جس کو جب یہ خبر ملی قافلہ تو بچ گیا، پھر بھی جنگ کے اوپر آمادہ تیار رہا، اور ابلیس بھی سراقہ کی شکل میں، انسانی شکل میں ان کو بڑکاتا رہا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی فتح نہیں پائے گا، آج تم غالب ہو کے رہو گے۔ اور جس وقت جبریل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا انی ارا مالا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ میں نے جبریل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، انی اخاف اللہ۔ کیسا بدبخت آدمی، پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا میدان بدر کے اندر کیا کہہ رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہیں میرا رب جو مجھے مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک کی آج ختم ہی نہ کر دے۔ جبریل ہتھیار بند ہو کے اتر آئے ہیں، کہیں جبریل کا ایک بار میری گردن کو تن سے جدا نہ کر دے۔ یہ جملہ اگر کسی کے اندر تھوڑی سی عقل ہو، شعور ہو، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، تو ابلیس کا یہ جملہ جو قرآن پاک میں اللہ نے نقل کیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مہلت ہی کو ختم نہ کر دے، بڑے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ ابلیس جس نے دنیا میں ہر گناہ کو ایجاد کیا اور بعد انسانوں نے بھی ایجاد کیے، ابلیس کے چیلے کئی ابلیس سے بھی آگے نکل گئے، لیکن برائی کا منبع و محور، برے خیالات کا منبع و محور، یہ الفاظ کہہ رہا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری مہلت ختم نہ ہو جائے۔ اور ہم کلمہ کو مسلمان لا الہ پڑھ بھی لیا، رب کو مان بھی لیا، اللہ رسول کے اوپر ایمان بھی لے آئے، رسول اللہ کی شریعت کا اقرار بھی کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس رسول کی تعلیمات کے مطابق ماں بہن بیٹی کا پتہ بھی چل گیا، پردے کے احکامات بھی پتہ چل گئے، لیکن اللہ سے خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈر کوئی نہیں۔ اللہ کا خوف موجود ہو تو کیا انسان کی تنہائیاں پاک نہ ہو؟ اگر ریاکاری، اماموں نے محدثین نے لکھ دی ہے، اگر ریاکاری کے بارے میں کسی بندے کو شبہ ہو کہ میں ریاکار ہوں یا نہیں، وہ اپنا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں ریاکار ہوں یا نہیں، تو اس کے لیے ٹیسٹنگ کی ایک کٹ ہے، وہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا وہ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لے، اگر وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے تو جان لے وہ ریاکار ہے، اگر وہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے تو جان لے وہ ریاکار ہے، کیونکہ وہ اپنی خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں بنا سکا۔ اگر تو جیسے وہ معاشرے میں موجود ہے ویسے ہی تنہائی میں بھی ہے تو پھر وہ ریاکار نہیں ہے۔ آج ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ڈرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کے اندر، اپنی تنہائیوں کے اندر رب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو اس عبرتناک انجام کا شکار میدان بدر میں کیا، اور معوذ اور معاذ ان دونوں کے ہاتھوں اس کے قتل کی ابتدا ہوئی، اور عبداللہ ابن مسعود نے گردن کو کاٹا۔ اس لیے وہ منکرین حدیث جو بظاہر یہ کہتے ہیں جی حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جی یہ دیکھیں جی ایک حدیث میں معوذ نے مارا ہے، ایک حدیث میں معاذ نے مارا ہے، ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود نے مارا ہے۔ آج آپ نے واقعہ پڑھ لیا، بتائیے اگر ایک حدیث میں ایک جز بیان ہو رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود اپنی گردن کاٹنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو کیا حدیثوں میں تعارض ہے؟ کوئی تعارض نہیں ہے۔ حملے کی ابتدا معاذ نے کی، دوسرا بار معوذ نے کیا، ہاں زندگی باقی تھی، عبداللہ ابن مسعود نے گردن کو اتار دیا۔ گویا یہ تینوں کے تینوں افراد اس ایک قتل میں شامل ہیں، لیکن جنگ کے ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سارا ساز و سامان معاذ کے سپرد کیا، کہا اس کے پہلے وار کی وجہ سے وہ گرا تھا، اور اسی وار کی وجہ سے تم دونوں باقیوں نے بھی اس کے اوپر گرفت حاصل کی۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، یہ انسان کی عقل ٹکراتی ہے۔